معزز مہمانان چلے گئے ہیں واپس تو اب ان کو یاد نہ کیا جائے اس پورے ٹرپ کے اندر، وہ ویسے مطلب ان کی مہربانی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جن کے پاس اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے، جن کے لوگ منہ کھولتے ہیں تو صرف اس کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے، وہ لوگ کسی اور کو بات کرنے کے قابل ہیں۔ منشیات کے حوالے سے جو سی ایم کے پی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں یا جو ایف آئی آرز موجود ہیں، جو فیکٹس ہیں، میں اس کے اوپر میری پارٹی کی اور میری خاندانی تربیت کا مظاہرہ یہ ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گی۔ جو زبان استعمال کی گئی یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، چلے مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں استعمال کی گئی، لیکن ان کے خود کے شیشے کے گھر ہیں، اپنے ذرا گھر کی طرف دیکھیں۔ ان کے لیڈر کی پوری زندگی جو ہے نا، وہ ان کے ورک جو ہے وہ غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں۔ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، مہربانی، چونکہ آپ جیت صحافی ہیں۔ جی دوسری بات یہ بتائیے گا کہ رمضان کے حوالے سے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے ڈینٹل کے حوالے جی، سے، اس پر کوئی پنجاب حکومت کا کوئی پلان ہے کہ اس حوالے سے کوئی آگے انیشیٹو سامنے لائے جائیں؟ رمضان کے حوالے سے بات، ڈینٹل کلینکس، جی ڈینٹل کلینکس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ تمام جو ہسپتال ہیں، جو بڑے ڈی ایچ یوز ہیں، جہاں جہاں پر بھی ڈینٹل کی سہولیات موجود ہیں، جہاں پر یہ شعبہ جات موجود ہیں، ان کے اندر بھی ان کو بھی ریویمپ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی جو بہتر مشینری ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ڈینٹل کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر جو صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بیکاز دانتوں کے ذریعے، اس صفائی کے ذریعے بہت سارے، اگر وہ اکوپمنٹ صاف اور ہائیجینک نہیں ہو تو پھر وہ بہت ساری بیماریوں کو بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ سو اس کے اوپر ایک بہت اسٹرکٹ ویجیلنس چیف منسٹر صاحبہ کی موجود ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ڈینٹل کے حوالے سے بھی جو شکایات چیف منسٹر صاحبہ تک اگر گاہے بگاہے پہنچتی بھی ہیں تو وہ فوراً ایڈریس بھی ہوتی ہیں۔ دونوں سے چھوٹا سا سوال ہے جی کہ ایک تو یہ کہ جو ادویات مارکیٹ میں بک رہی ہیں اس کے اوپر ایک سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، شاید اس کو اوپن منڈی کے طور پہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خاص طور پہ وہ ادویات جو کہ بچوں سے لیتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کس پیرامیٹر کے تحت؟ سب کو کیا جائے گا بھائی۔ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکی تھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، ان کا اسکوپ بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ جو فیک ادویات ہیں یا جو ملاوٹ ہوتی ہے ادویات کے اندر، اس کے اوپر وہ اسٹرکٹ ایکشنز لے سکیں۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس حوالے سے آپ کو بہت بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو یہ پتہ ہے محبوب صاحب کہ کتنے ڈاکٹر بناتے ہیں ہم سال میں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز ایک سال میں جو ہے وہ بنتے ہیں بھائی، یا انجینئرز بنتے ہیں، وہ ہماری سرکاری جاب سے کہیں زیادہ ہیں۔ سو جن بچوں کو، اور بائی دا وے جو لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے باہر بھجوا دیا، آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں نا اتنے سارے پروفیشنل باہر جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو باہر جا کر ایک بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کرنے کا حق ہے، لیکن جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر اب تو مختلف سسٹمز بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جو سسٹم ہم نے لوکم، ایک نیا لوکم سسٹم جو ہے وہ بھی صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ پروفیشنلز کو ایک بہت بڑی منہ مانگی ان کی جو ہے وہ تنخواہ کے اوپر، جو پروفیشنلز ہیں، ایسے ڈاکٹرز جو کم ملتے ہیں، جن کے ایون آپ اندازہ لگا دیجئے کہ انستھیزیا دینے والے ڈاکٹرز کی بھی کمی تھی پنجاب کے اندر، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اور یہ جو کیتھ لیبز میں نے آپ سے گزارش کی ہیں، یہاں پر تمام پر ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو پہلے میک شور کیا گیا ہے۔ ابھی اس وقت کارڈیولوجی جو سرگودا ہے اس کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ جا کے اس کے سب افتتاح کریں گی۔ آدھے دورے افتتاح کرنے کا ان کو شوق نہیں ہے۔ آپ بھی پیٹ صافیوں میں تھے نا؟ اچھا اوکے۔ کیا سی ایم پنجاب اس کا جواب دینے جا رہے ہیں؟
क्या जो सीएम केपी की जाने साढ़े लो जवाब है जी, कोई और सवाल नहीं। आपने सबको का बताया मैडम की टेकिंग टेंशन है कि नौकरी से पहले ओपीडी फंक्शनल है जी मैं मतलब डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब से जब बात होती है वो कहते हैं कि मरीज नवाज क्लिनिक है वो पॉलिसी के नीचे तक शेयर नहीं हुई। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सामने नहीं आएंगे तो इस पॉलिसी के तहत हो रहा है उसको अकाउंटेबल या चेक एंड बैलेंस नहीं बहुत भाई, वो पूरी तरह पॉलिसी जो है बिल्कुल मौजूद है। जो यंगस्टर्स हैं उनको ये हेल्थ क्लिनिक्स दिए जाते हैं, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके साथ साथ वो 24/7 उसको जो सरकारी जो औकात के अंदर उन मरीज़ों को टेक केयर भी करते हैं। और मैंने जैसे गुजारिश की कि अब तो वहाँ ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिलीवरीज़ हैं वो भी इन हेल्थ क्लिनिक्स के ऊपर जो है वो हो रही हैं। उन डिलीवरीज़ के लिए भी बेचारे लोगों को जो है ऑल द वे कोई DHQ या THQ जो है वो ढूंढना पड़ता था, वहाँ लेके आना पड़ता था। तो ये पूरी एक मैकेनिज्म के तहत जो है ये हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं ये यंगस्टर्स को दिए जाते हैं जो इसको बहुत एफिशिएंटली चला रहे हैं। और अगर कहीं पर ये शिकायत मिले या नज़र आए कि किसी से पैसे लिए गए हैं, किसी को दवाई फराहम नहीं की गई, तमाम दवाइयाँ और इक्विपमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ इंस्टॉल करके उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में तब्दील करके उन BHUs और RHCs को है डॉक्टर्स के हवाले किया है। एक मिनट ठहरे आप, जैयद साफ़ी नहीं है। देखिए ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है ये आप लोग दे देते हैं कि जी वो CCD जो है वो ये कर रही है। मेरी सवाल ये है कि मनशियात फरोश या जो जराइम पेशा लोग हैं, अगर उनके घर के या उनके डेरे के ऊपर छापा मारा जाए और वहाँ पर चेक करने की कोशिश की जाए और वो आगे से रिएक्ट करें तो क्या करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि क्या आप उन लोगों के जो है वो उनके बारे में भी सोचेंगे जिनके घर में तकरीबन 2 से 3 लोग तो मनशियात इस्तेमाल करते हुए आपको हर घर में दिख रहे थे। करियाना स्टोरों के ऊपर जो है वो मनशियात बिकती हुई जो है वो आपको नज़र आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ये बहुत सेफली कह सकती हूँ कि पंजाब के अंदर जो बड़े मनशियात फरोश हैं उनके रैकेट्स को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। और अब वो जो एक फ्रीक्वेंटली जो मनशियात बेचने का धंधा पंजाब के अंदर जो है वो लोग करने की कोशिश करते थे वो पंजाब से जा चुके हैं। सबसे बड़ा स्टैंड किया मनशियात के खिलाफ बनाकर और खवातीन के हकूक़ की मैं खुद ही मनशियात के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मैं उन्हें उनकी तो इस्लाम पेश करता हूँ। ये सुन ले भाई, मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मरियम साहब ने इतना बड़ा स्टैंड बाय लिया है, जो बच्चे मनशियात किए गए हैं लाल की कोई इंतजाम होगा। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात है कि गुर्बत और भूख और लाल के पेश नजर बच्चियों को अपना फांसी के ऊपर और जो लोग करती है उसके बारे में कोई इनाम होंगे। और तो फिर मरियम साहब के अंदर सवाल है भाई, आपको मैं लाई हूँ भाई अपने साथ। अच्छा, मेरी गुजारिश इसमें इतनी है जो आपने सवाल किया कि ये चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने ये बात रखी गई कि सरकारी तौर पर मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद नहीं हैं। तो उसको चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसी साल के अंदर कम से कम जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर सेंटर्स बनाने की जो है वो हुक्म जारी किया है। उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो सेंटर्स होंगे। भाई सब सवाल ले रही हूँ मैं, आप भी मुझ पर डाल दें। हाँ जी, वैसे आप तो मेरे खाते में गए थे, आप ही मेरे से लड़ रहे हैं। अच्छा चले। खबर ये है कि वो की शादी के कार्ड बांटने के लिए सोशल मीडिया पर चल रहे थे, सरकारी तियारा उनको दिया गया है, तो इस हवाले में थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए वो अपने फैमिली के साथ कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती, इस पर ना सोशल मीडिया को तकलीफ़ होनी चाहिए और ना आपको। ये मैंने ज़ाती बातें हम नहीं करते। हालांकि मैं गुजारिश सुन लीजिए, वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की और उनकी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं उनके साथ साथ उनकी अपनी निजी भी जो है वो कुछ फ़राइज़ हो सकते हैं। सो इसके ऊपर ये बेतुकी आपके पास इसका मतलब है कि हेल्थ के हवाले से उसके हवाले से कोई सवाल करने के लिए
نہیں تھا آپ یہ سوال اٹھا کے لے آئے, لیکن آپ کو لائیو میں تھی, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ آپ بسنت کا تہوار منانے کی خواہش کرتی ہے پنجاب حکومت لاہور میں, لیکن ابھی پرسوں اتوار والے دن لاہور میں ایک واقعہ ہو گیا, پھر قصور میں ایک بچی کو ڈور گر گئی. اگر بسنت والے دن کوئی شخص خدا نہ خاصہ اپنی جگہ کی بازی ہار گیا, اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی, اس کی سزا کیا ہوگی؟ دوسرا, کل اختیار ولی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سی ایم کے پی کے یا کے پی کے نے جو چیلنج کیا تھا کہ مریم نواز کے پی کے آئے وہاں پر کوئی جلسہ کر کے دکھائیں, تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. ٹویٹر پہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دشہرہ میں جلسہ کریں گے. پنجاب گورنمنٹ اس کا ارادہ رکھتی ہے وہاں پہ جا کے جلسہ کریں؟ دیکھیے جلسہ کرتے ہیں آخری سال میں جب اپنے الیکشن کیمپین کرنی ہوگی, بڑے جلسے کریں گے, کر کے دکھائیں گے آپ کو. اس وقت پنجاب کی عوام کو جلسوں کی نہیں, پنجاب کی عوام کو جو ہے وہ جو انیشیٹو چیف منسٹر نے شروع کیے ہیں ان کی ضرورت ہے. اپنی چھت اپنا گھر کے تحت ان کو مکان کی ضرورت ہے, ان کو فری ادویات کی ضرورت ہے, ان کو ستھرا پنجاب کی ضرورت ہے, پنجاب کے لوگوں کو جو ہے وہ دھیرانی پروگرام کی ضرورت ہے, ان کے اسپیشل لوگوں کو جو ہے وہ ہمت کارڈ کی ضرورت ہے. اور چیف منسٹر اپنا وہ کام جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, بھائی خالی ڈھول جو ہے نا وہ زیادہ برتن بھی بچتا ہے, تو یہ خالی برتن بچتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو آپ کا پہلا سوال تھا بسنت کے حوالے سے, دیکھیے یہ ایک اس میں بالکل یہ دونوں رائے موجود ہیں کہ جو بسنت کا اور ڈور کا غلط استعمال جو لوگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کلچرل تہوار جو پاکستان کا ہے, خاص طور پہ پنجاب کا ہے, جس کے اندر بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے, یہ بھی لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد میں مطالبہ تھا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا نا. اب یہ جو ابھی لاہور کے بارے میں میرے پاس جو اطلاع موجود ہے کہ اس کی جو یہ بھی ایک معلومات ہوئی کہ اس نے شاید خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی, اس بچے کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا اور اس کے اوپر اس نے جو ہے گھر والوں کو وہ تھوڑا وہ کرنے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے اس کے یہ گردن پہ جو ہے وہ زخم آیا. لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر 6, 7, 8 فروری کے علاوہ کسی نے جو ہے پتنگ اڑانے کی کوشش کی تو اس کو جو ہے وہ 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آرز بھی درج ہو گئی ہیں. جو 6, 7, 8 ہے اس دن ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی ہیومنلی پاسبل ہے ایس او پیز کے ساتھ جو ہے یہ بسنت منائی جا سکے. اللہ پاک اپنا کرم رکھیں اور تمام لوگ جو ہیں اگر کوآپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تہوار, یہ بھی ہم نے خراب کیا ہے نا دھاتی ڈوروں کے ساتھ اور یہ بڑی بڑی جو گلاس کے ساتھ جو ڈوریں بنتی ہیں, یہ ہم ہی نے خراب کیا, اس کو ہمیں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نہیں, ایک جیت صحافی آپ کے, ایک منٹ, ایک جیت صحافی آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہے, ایک منٹ. وہ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے تو میں, اب آپ نے یہ سوال کر ہی لیا ہے, میں چاہتی تھی کہ معزز مہمانان چلے گئے ہیں واپس تو اب ان کو یاد نہ کیا جائے, لیکن جتنا انہوں نے مجھے یاد کیا ہے اس پورے ٹرپ کے اندر وہ ویسے مطلب ان کی مہربانی ہے. گزارش یہ ہے کہ جن کے پاس اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے, جن کے لوگ منہ کھولتے ہیں تو صرف اس کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے, وہ لوگ کسی اور کو بات کرنے کے قابل ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میرے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا, میرے پہ الزامات لگائے گئے, مجھے کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ کوئی یہ بیچارے یہ جو خواہ مخواہ بوڑھے ہو گئے, اب تو میں سوری اگر بوڑھا کہہ رہی ہوں تو, لیکن ہو گئے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جن کی سیکنڈ جنریشنز ہیں اس صحافت کے اندر, وہ جو ہے وہ پیڈ ہو گئے, وہ بکاؤ ہو گئے. اور جو یوٹیوبر ہیں جن کے ساتھ ان کے پاس نہ کوئی ادارہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی ایکریڈیشن کارڈ ہے, وہ ایک پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہیں اور وہ بضد ہیں کہ ان کو صحافی مان لیں, باقی سب بکاؤ میڈیا ہے. وہ مجھے اور ہمیں اخلاقیات نہ سکھائیں. یہ جو منشیات کے حوالے سے جو سی ایم کے پی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں یا جو ایف آئی آرز موجود ہیں, جو فیکٹس ہیں, میں اس کے اوپر میری پارٹی کی اور میری خاندانی تربیت کا مظاہرہ یہ ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گی. جو زبان استعمال کی گئی یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے
چلیں مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں استعمال کی گئی، لیکن ان کے خود کے شیشے کے گھر ہیں، اپنے ذرا گھر کی طرف دیکھیں. ان کے لیڈر کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ان کے ورک جو ہے وہ غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں. وہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ایک منٹ آپ اس کے بعد آپ چلو. نہیں وہ آپریٹ صرف وہ کریں گی بھائی، صرف آپریٹ وہ کریں گے جو، لیکن وہ فری آف چارج ہوں گی. وہ پر کوئی بھی کسی بھی بندے کو کوئی پیسے پے نہیں کرنے ہیں. جی دیکھیے انتخابات جماعتی ہوں گے. اب یہ جو سسٹم اس بلدیاتی انتخاب کے ذریعے سامنے آ رہا ہے، جس میں جو ٹاپ میں لوگ جو ووٹ لیں گے وہ الیکٹ ہو جائیں گے ایز کاؤنسلر، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ باقی لوگ الیکٹ ہوں گے. سو جو بھی پارٹی اس کے اوپر ٹکٹ دینا چاہے اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے. جو ٹکٹ دینا چاہے بالکل شوق سے دیں اور جماعتی الیکشن لڑیں. ہم نے نہیں کرانے ہوتے بھائی الیکشن، جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن جب ڈیٹ دے گی انشاءاللہ ہم کرا دیں، انشاءاللہ ہم کرا دیں گے. یہ ان سے ہی پوچھ لیں، میں کچھ کہوں گی تو پھر آپ کو پتا خامخواہ ہو جائے گی. یہ جن حرکتوں پہ تلے ہوئے ہیں ان کو بار بار مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک طرف گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہم نے مذاکرات بھی انہی سے کرنے ہیں جن سے ان کو مذاکرات کرنے کا شوق ہے. اگر وہ مذاکرات ان سے نہیں کرتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کل پرسوں سے جو ہے وہ جب سے وہ لاہور کیسا لگا کہ چھیڑ ان کی شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے الحمدللہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال بھی جو ہے عمران خان سے بنوا دیا ہے، اور حیات میڈیکل کمپلیکس جو میاں نواز شریف صاحب نے 92 میں بنایا تھا وہ بھی انہوں نے عمران خان کے اس میں ڈال دیا ہے. اب تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خبر بھی آئے گی کہ جو ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق 1947 میں جو ہے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. شکریہ.